بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ 5000 سال قبل عراق کے گرد و نواح میں ایک قوم آباد تھی جو کہ شرک میں مبتلا تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ لہٰذا ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم کے افراد کو فردن فردن بھی سمجھایا، لیکن وہ لوگ سمجھنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو جھوٹا قرار دیتے، یہاں تک کہ آپ کو مارنے کی دھمکیاں تک دیتے۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی بھلا کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ اس کشتی کے 3 درجے تھے۔ سب سے اوپر والا درجہ پرندوں کے لیے، درمیان والا انسانوں کے لیے، جبکہ سب سے نچلا درجہ جانوروں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب جب عذاب کا وقت قریب تھا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کیا جائے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانداروں کو سوار کرنا شروع کیا۔ کئی کتابوں کے مطابق کشتی نوح میں سوار ہونے والے انسانوں کی تعداد 80 تھی، جن میں حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی اگلنے لگ گیا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا۔ پہلے تو کافر قوم سمجھی کہ یہ سلسلہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگی۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا کنان جو کہ کشتی میں سوار نہیں تھا کو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ پھر جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو مزید پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک ہو گیا۔ اس طوفان سے صرف کشتی میں رہ جانے والے جاندار ہی محفوظ رہے۔ کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف پھیرا گیا جہاں وہ ٹھہری۔ یوں وہ لوگ 150 دن کشتی میں رہے۔ پھر اہل زمین کی خبر کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو زمین پر بھیجا اور مردار دیکھ کر جب کوے نے تاخیر کی تو آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر زمین سے ایک زیتون کا پتا لے کر آیا، جسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ پانی خشک ہو گیا۔ تب وہ لوگ جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی سمانین بسا۔ حضرت نوح کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔